ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مانے ہوئی کہ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا یہ شبہ بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تو ہم ان پر ایمان لے آتے اور ان کو نبی مان لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ فرشتوں کو نبی ماننا بھی تو اس بات پر تم نے موقوف رکھا ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو جب فرشتوں کو بھی تم رسول مانو جب وہ کوئی معجزہ دکھائیں، اور نبی کو تم ان بشر کو بھی اگر تم رسول مانو جب وہ معجزہ دکھائیں، تو اصل معاملہ جب معجزہ ہی کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نبوت پر جو معجزہ پیش کر دیا تو اس کے بعد میں تم انہیں اللہ کا نبی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر روئے زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے، یعنی جیسے زمین میں انسان رہتے ہیں ایسے اگر فرشتے یہاں پر رہتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر کے بھیجتا، کیونکہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ لیکن زمین پر چونکہ انسان بستے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی بشر اور انسان بنا ہی کر کے مبعوث فرمایا۔ تو فرشتے ہوتے زمین پر تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اگر رسول بھیجتا تو فرشتے کو بنا کر کے بھیجتا۔ اور ایک بات اس میں یہ بتائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نبوت کی تائید کر دی اور معجزہ نازل فرما دیا تو پھر اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی موجود ہے تو اس کے بعد میں بھی اس طرح کے فضول مطالبات کرنا یہ کسی طریقے سے ان کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر کے اعتراض کیا کہ یہ تو بشر ہیں اور ہماری طرح انسان ہیں، تو یہ تو ہر دور کے اندر کافروں کا طریقہ بھی رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا اور اعلان حق کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو منکرین یہی کہا کرتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، اور اس طریقے سے وہ نبی کی نبوت کا انکار کر دیتے تھے۔ تو آپ قرآن مقدس کی آیات کریمہ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم نے کیا کہا تھا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یعنی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون، یعنی یہ تو تمہاری طرح بشر ہیں، جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو یہ جواب دیا تھا ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا کہ فقالوا انؤمن بشرین مثلنا، کہ ہم کیا اپنے دیش سے دو انسانوں کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ تو ہر قوم یہی کہتی رہی، یہاں تک کہ اگلے کفار نے کہا تھا کہ ابشر یہدوننا،
کیا کوئی بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ اور آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں جب شیطان اکھڑ گیا تھا تو شیطان نے بھی اس وقت یہی کہا تھا کہ لم اکن لاسجدا، میں سجدہ نہیں کر سکتا لبشرن، کسی بشر کو، میں کسی انسان کو کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ کافروں کی بولی بلکہ شیطان کی بولی ہے کہ اللہ کا نبی جب اعلان حق کرتا ہے تو کافر اس کے جواب کے اندر اسی طرح کی بات کہا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ مکہ کے کافروں نے یہی بات کہی کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، اور کسی بھی اللہ کے نبی کو اپنی طرح بشر کہنا اور بشر کہہ کر کے توہین کرنا یہ اہل ایمان کا کبھی طریقہ رائے نہیں ہے۔ وہابیہ وغیرہ جو آج کل اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں اور قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بولی کس کی ہے، یہ اہل ایمان کی بولی نہیں ہے، یہ کافر کہا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب سے کہا کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو آگے بھی تو کچھ فرمایا ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے، تو میں عام بشر نہیں ہوں۔ یہ کہنا کہ ہماری طرح بشر ہیں یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے، ہماری طرح بشر نہیں ہے، ہم بشر ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے بشر ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے۔ اور صحابہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بشر کہنے کا حکم دیا، اس کی وجہ علماء کرام نے مختلف بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کے لوگوں نے انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا دروازہ بند کرنے کے لیے اپنے حبیب سے کہا کہ محبوب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی میں خدا اور خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو یہ تو کفر کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے نہیں کہا گیا ہے کہ تم نبی کو اپنی طرح سمجھنے لگ جاؤ۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کیا کہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم یہ کہو اللہ کا بندہ ہوں میں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ جو فرمایا گیا یہ کفر اور شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور کفار جو ہے وہ بہت تل ملائے اور پروپیگنڈا کرنے لگے ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کہہ دو بشر تو ہوں لیکن ایسا بشر ہوں جس کی طرف وحی آتی ہے، اب جو جیسا ہوگا نبی کو ویسا ہی سمجھے گا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، لیکن ایسا بشر مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسا بشر کائنات میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ تو ایسے جو ہیں وہ بے مثال بشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بنایا ہے۔ کافروں سے بشر مثلکم کہا گیا، لیکن مومنوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جب روزہ رکھتے افطاری نہیں کرتے، دوسرا روزہ شروع کر دیتے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطاری نہیں کرتے اور دوسرا روزہ شروع کر دیتے ہیں، تو ہم بھی افطاری نہیں کریں گے، دوسرا تیسرا ایسے ہی برابر روزہ رکھیں گے ہم لوگ بھی بغیر کھائے پیے۔ تو جب صحابہ کرام نے ایسا کیا تو ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، یعنی میری طرح تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے میری طرح کوئی نہیں ہے، پھر یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں جیسا کہ وہابیہ نے لکھ رکھا ہے، یہ ان کے ذہن کی خباثت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لستو کا احد منکم، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ کافروں سے کہا گیا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تاکہ وہ قریب آئیں ایمان کی دولت حاصل کریں، لیکن مومنوں سے کہا گیا کہ سن لو میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ تو ظاہری معنی کو دلیل بنا کر کے گمراہی کا شکار ہونا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح خالی ظاہری معنی کو دیکھ کر کے یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں، تب تو پھر قرآن کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ پھر گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم سب کے سب مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ،
مومن جتنے بھی ہیں وہ سب آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میں مومن ہوں. آپ قرآن مقدس پڑھیں، رب نے فرمایا میں بھی مومن ہوں، اور ہمیں بھی مومن کہا، اور یہ بھی کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. تو کیا معاذ اللہ اس سے یہ نتیجہ نکالو گے کہ اللہ نے ہم کو بھی مومن کہا، اللہ نے اپنے آپ کو بھی مومن کہا، اور یہ بھی کہا کہ مومن بھائی بھائی ہیں، لہذا معاذ اللہ ہم اللہ کے بھائی ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین. تو اس طرح اگر کوئی ظاہری معنی دیکھ کر کے اگر کوئی اس طرح کی اوندھی مت کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے پھر جہنم کا ایندھن ہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن مقدس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں بھی خطاب کیا گیا تو وہاں پر بشر کہہ کر کے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول وغیرہ عظمت کے ناموں کے ساتھ میں خطاب فرمایا. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی یہ چیز جو ہے وہ انہیں ہدایت کی طرف آنے سے مانے ہوئی. تو ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بشر مانتے ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام شکل بشر کے اندر تشریف لائے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بشر بنایا کہ آپ کے ظاہری جسم کی بھی یہ خوبی ہے کہ آپ کا ظاہری جسم بھی ہماری طرح نہیں ہے. اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو باکمال بنایا، آپ کے انگلی مبارک کو باکمال بنایا، آپ کے لبہائے مبارک کو باکمال بنایا، آپ کے لعاب دہن کو باکمال بنایا، آپ کے منہ مبارک کو باکمال، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے جسم کا ایک ایک رونٹا باکمال ہے. تو دیکھنے میں ہماری طرح جو ہے بشر ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم اپنے جیسا بشر کہہ دیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا تھا کہ زید کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ زید نے وہی کہا ہے جو کافر کہا کرتے تھے کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. کافر بولے تم تو نہیں ہو مگر ہم جیسے آدمی. بلکہ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ زید اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے. اس کی بات تو کافروں سے بھی زیادہ بعید تر ہے، اس لیے کہ کافر انبیاء کرام کو اپنی طرح بشر اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کے منکر تھے، اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح نظر آنے کے اندر بشر ہیں. لیکن زید کا تو یہ حال ہے کہ ان سے زیادہ دل کا اندھا ہے کہ وحی کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر جانتا ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ زید کو قل انما انا بشر مثلکم تو سوج گیا. آگے جو یوحا لکھا ہے الیہ وہ نہیں سوج رہا ہے. اللہ نے یہ تو فرمایا کہ محبوب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، آگے یہ بھی تو فرمایا کہ ایسا بشر ہوں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے. تو پھر انہیں اپنے جیسا بشر کوئی بھی نہیں جانے گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے زید نے اتنا ہی ٹکڑا لے لیا جو کافر لیتے تھے، اور اس کے بعد میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمال کی طرف اشارہ کرنے والا ٹکڑا ہے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر لکھتے ہیں ظاہر ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ظاہری صورت دیکھ کر انہیں اوروں کے مثل بشر سمجھنا اور ان کی بشریت کو اپنے جیسا جاننا یہ ظاہر بینوں اور کور باطنوں کا دھوکہ ہے. شیطان کے دھوکے میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا سونا یہ جتنے بھی انسانی کام ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے محتاج تھے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ان کے یہ افعال بھی اقامت سنت اور تعلیب امت کے لیے تھے. آپ نے کھایا تاکہ کھانے کا طریقہ سنت بن جائے، آپ سوئے وہ طریقہ سنت بن جائے، آپ نے گفتگو کی بات کرنے کا وہ طریقہ سنت بن جائے اور امت کی اس کے اندر تعلیم ہو جائے. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں، تاکہ بھول میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو جائے. اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نماز میں اگر نہیں بھولتے تو ہم کو کیا پتہ چلتا کہ نماز میں بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اور سجدہ سے کیسے کرنا چاہیے، نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھولتا بھی ہوں تو اس لیے بھولتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کاموں کو اپنے کاموں کے اوپر قیاس کرنا یہ کور باطنوں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔